جس تخت اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے یزید نے سارے زمانے کی کالک اپنے منہ پر ملی اور ضلالت کمائی، وہ تخت اس کو زیادہ دیر تک نصیب نہ ہوا اور واقعہ کربلا کے بعد کچھ سال کے اندر ہی یزید ملعون بھی عبرتناک موت مر گیا۔ یزید کے مر جانے کے بعد اس کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے تخت سنبھالا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا ایک بیٹا زندہ بچ گیا تھا تو اس نے فوراً حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے زندہ بچ جانے والے بیٹے کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے اور اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ میرا حسین باغ ہے، نبوت کا پھول ہے۔ محترم ساتھیو، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کی آل اولاد نے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر جو صحبتیں اور جو تکالیف برداشت کی وہ کوئی اور شاید ہی برداشت کر پاتا، اور پھر انبیاء کرام اور ان کی اولاد پر تو اللہ تعالیٰ کی خاص آزمائشیں اترتی ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور ان کی اولادیں ہمیشہ سرخرو ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہی لے لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے اوپر جتنی آزمائشیں گزری کسی اور نبی پر اتنی آزمائشیں نہ گزری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں ہی کربلا کے واقعے کی طرف نشاندہی فرما دی تھی اور پیشگوئی فرما دی تھی کہ میرے بیٹے حسین ابن علی کو کربلا کے تپتے صحرا میں شہید کر دیا جائے گا، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی اس بات کا بخوبی ادراک تھا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے وقت پڑنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کی خاطر مدینہ کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ یزید جس نے اقتدار حاصل کرنے کی خاطر اخلاقیات کی تمام حدیں مٹا دی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن کو آزمانے کے لیے جتنی بھی آزمائشیں اور امتحانات قرآن مجید میں ذکر فرمائے وہ تمام آزمائشیں یک بارگی امام حسین علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جن میں گھر کو چھوڑنا، بیوی بچوں اور اولاد کے قتل ہونے کا خوف، مال کی کمی ہے۔ ایسا کیا تھا جس کا سامنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے تپتے صحرا میں نہ کیا ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کرنے کی باری آئی تو کسی بھی یزیدی فوجی کی ہمت نہ ہو سکی کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقداس کو الگ کر سکے۔ ابن زیاد نے پہلے عمر بن سعد کو اس کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر شمر نے انعام اور اقتدار کی لالچ میں امام حسین علیہ السلام کی مبارک سینے پر چڑھ کر آپ کا سر اقداس آپ کے تن سے الگ کر دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ خولی بن یزید وہ بدبخت تھا جس نے شمر کے کہنے پر امام حسین علیہ السلام کا سر اقداس ان کے تن سے جدا کر دیا تھا۔ پھر ابن زیاد نے خولی بن یزید کو امام حسین علیہ السلام کا سر دے دیا اور کہا کہ اس کو ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ خولی بن یزید امام حسین علیہ السلام کا سر اقداس لے کر ابن زیاد کے پاس روانہ ہوا، لیکن راستے میں ہی اس کو رات ہو گئی تو وہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقداس لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقداس کو کنوے میں چھپا دیا۔ خولی بن یزید کی بیوی اہل بیت کی محب تھی، اس نے رات کو کنوے میں سے نورانی لاٹھیں نکلتی ہوئی دیکھی تو اس نے جا کر کنوے میں دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کا سر اقداس اس میں پڑا تھا۔ وہ رونے لگی، صدمے سے نڈال ہو گئی۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقداس کو نکالا، اس کو غسل دیا، اس کو خوشبو لگائی اور اپنے سامنے رکھ کر اس پر آہ و گریہ کرنے لگی۔ صبح ہوئی تو اس نے خولی بن یزید کو سخت برا بلا کہا، لیکن خولی کی آنکھوں پر تو اقتدار کی اور دولت کی پٹی باندھی ہوئی تھی۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر اٹھایا اور ابن زیاد کے دربار میں جا کر پیش کر دیا۔
امام طبری فرماتے ہیں کہ پھر جب مختار سقفی نے قیام کیا اور اس نے قاتلین حسین کو چن چن کر قتل کیا تو اس کے کچھ سپاہی خولی بن یزید کو گرفتار کرنے اس کے گھر گئے تو یہ اپنے گھر میں چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا ان کارندوں کو میرے بارے میں مت بتانا، لیکن وہ اہل بیت کی محب تھی۔ اس نے مختار کے سپاہوں کو زبان سے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ خولی کہاں چھپا ہوا ہے، لیکن اس نے اشارے سے ان سپاہیوں کو بتا دیا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے، اور اس طرح سے مختار کے سپاہیوں نے خولی بن یزید کو اس کی مخفی گاہ سے باہر نکالا اور مختار کے دربار میں لے گئے، جہاں مختار نے اس کو عبرتناک سزا دی۔ امام طبری اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ ابن زیاد کے دربار میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقداس پیش کیا گیا تو اس کے دربار میں اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی بھی موجود تھے۔ ابن زیاد بات کرتے کرتے امام حسین علیہ السلام کے سر اقداس کو ایک چھری سے مارتا تھا تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے بدبخت انسان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین کے ہونٹوں پر اور چہرے اقداس پر بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس پر چڑی مارتا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد سخت غصے میں آ گیا، لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بہت ضعیف اور بوڑھے تھے، اس لیے ان کو قتل کرنے کا حکم نہ دے سکا۔ کربلا کے میدان میں امام زین العابدین امام سجاد کو، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، وہ بیمار ہونے کی وجہ سے کربلا کی جنگ میں شریک نہ ہو سکے، اور امام حسین علیہ السلام نے انہیں کربلا کی جنگ میں شرکت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ سیدنا زینب سلام اللہ علیہا کے ہمراہ یزید کے دربار میں قیدی بنا کر پیش کیے گئے۔ یہاں پر یزید نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ باغیوں کی ایک جماعت کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، لیکن جب امام سجاد زین العابدین نے یزید کے دربار میں اپنا تعارف کروایا اور لوگوں کو یزید کی اصلیت اور اس کی سفاکیت سے آگاہ کیا تو دربار میں موجود تمام لوگ یزید کو لعن طعن کرنے لگے، یزید کو ملامت کرنے لگے۔ جب یزید نے یہ دیکھا تو اس نے مؤذن کی طرف اشارہ کیا کہ اذان دو، مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو امام زین العابدین نے کہا کہ جو مجھے نہیں پہچانتے وہ پہچان لو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، اور یہ یزید بدبخت ہے جس نے اقتدار کی لالچ میں میرے سارے خاندان کو شہید کر دیا ہے۔ پھر یزید نے اسی بات میں عافیت سمجھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے سارے خاندان کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچانے کا بندوبست کیا جائے۔ کربلا کے واقعہ کو کئی سال گزرنے کے بعد جب یزید عبرتناک موت مر گیا تو اس کے بیٹے معاویہ بن یزید نے اقتدار سنبھالا۔ معاویہ بن یزید اپنے باپ کے برعکس شخصیت کا حامل تھا۔ یہ خوف خدا رکھنے والا، عبادت اور ریاضت میں مصروف رہنے والا شخص تھا۔ اس نے خلافت سنبھالتے ہی اعلان کیا کہ میں یہ خلافت جو کہ خاندان اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے رنگی ہوئی ہے، اس کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ معاویہ بن یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کو خط لکھا اور انہیں کہا کہ خلافت کے صحیح حقدار آپ ہیں، آپ آئیے اور آ کر اپنا یہ تخت سنبھالیں۔ لیکن امام زین العابدین نے کربلا کے واقعہ کے بعد ایسی چپ سادھ لی تھی کہ وہ دنیا سے الگ ہو گئے تھے۔ ان کے سامنے کانا پیش کیا جاتا تو رونے لگتے، اتنے آنسو بہاتے کہ کانے میں ہی ان کے آنسو شامل ہو جاتے۔ انہیں بہت کم ہنستا ہوا دیکھا گیا تھا۔ ان کے صاحبزادے امام باقر علیہ السلام نے ایک بار پوچھا کہ ابا جان آپ ہنستے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ان آنکھوں نے کربلا کے میدان میں جو دیکھا ہے، میرے بیٹے اگر تم دیکھ لیتے تو تمہاری ہنسی نہیں چھن جاتی۔ امام زین العابدین بہت سے لوگوں نے خلافت اور امامت کے عہدے پیش کیے، لیکن امام زین العابدین نے ہمیشہ انکار کیا اور زاہد و تقوی کی زندگی گمنامی میں بسر کرتے رہے۔
ادھر یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید نے جب تخت خلافت کو چھوڑ کر عبادت اور ریاضت کی روش اختیار کر لی اور اس کی ماں اور اس کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ کاش میں نے تجھے جنم ہی نہ لیا ہوتا، اس کے جواب میں معاویہ بن یزید کہنے لگا کہ اے میری ماں، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میں خاندان اہل بیت کو قتل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔